میاں بیوی میں بہت پیار محبت بھی ہونی چاہیے. اور سنو، عورتیں اگر کبھی غصہ ہوں تو شوہروں کو چاہیے، آپ لوگوں کو، ہمیں اور آپ کو، کہ ان کی کچھ سن لیں. ضروری نہیں کہ اپنی بیوی کی ہر بات کا جواب دیں. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک نوجوان آیا شکایت لے کر اپنی بیوی کی، تو ان کے ایک باہر کمرہ بنا ہوا تھا، اس کمرے میں بیٹھ گیا. تو کیا ابھی حضرت عمر نکلیں گے تو اپنی بیوی کی شکایت کریں گے؟ لیکن دیکھ رہا ہے کہ اندر آواز آ رہی ہے، دروازے پہ کان لگایا تو کیا سن رہا ہے کہ ان کی بیوی عمر کے اوپر برس رہی ہیں. صاحب تم تو چلے جاتے ہو، پکنے کو کون لائے گا، کھانے کو کون لائے گا، آٹا کون لائے گا، چاول کون لائے گا، یہ کون لائے گا، تم تو چلے جاتے ہو، تمہیں فکر ہوتی ہے پھر گھر کی. حضرت عمر سر نیچے ڈال کے کر رہا ہے. یہ کہنے لگا لو، یہ اٹھ کے چلنے لگا. حضرت عمر تھوڑی دیر کے بعد گھر سے نکلے، کمرے میں آئے کہ ہیں یہاں تو ایک آدمی بیٹھا، دیکھا وہ جا رہا ہے، اس کو آواز دی، اے ہلو ہلو سنو اے. اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ادھر ادھر ادھر. جی تم تو میرے پاس آئے تھے نا؟ جی ہاں بولو کس کام سے آئے تھے؟ نہیں امیر المومنین اب وہ کوئی کام نہیں ہے میرا، میں جا رہا ہوں. ارے نہیں تم اتنی دور سے آئے، کام بتاؤ. کیا کام تھا بتاؤ تو صحیح. میرا کیا کام تھا وہ تھا، لیکن وہ آپ کے بس کا نہیں ہے. میں امیر المومنین ہوں، میرے بس کا نہیں ہے. مجھے لوگوں کی خدمت کے لیے لوگوں نے امیر بنایا اور میرے بس کا نہیں ہے. کہا امیر المومنین میری بیوی مجھے الٹا سیدھا بولتی ہے، اتنا بولتی ہے میں سن نہیں پاتا ہوں. میں یہ شکایت لے کے آیا، میں نے سوچا آپ سے کریں گے. سن رہا ہوں یا دیکھتا ہوں کہ آپ تو خود ہی اسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ تو خود اپنی بیوی کے سن رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ جب آپ خود اپنا علاج نہیں کر پا رہے تو میرا کیا کریں گے. میں چل دیا. کہا بیٹھو. سنو، کہا کیا؟ بیوی سے جب ملتے ہو، ہم بستری کرتے ہو، تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ کس کا ہے؟ کہا میرا. اس کو نہلانے اور دھلانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہا میری. بیوی جو آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے دودھ پلانا. پلا دیتی ہے، اگر وہ دودھ پلانے کا پیسہ آپ سے مانگے تو آپ کو دینا پڑے گا، لیکن پھر بھی وہ پلا دیتی ہے بیچاری فری میں. یہ کس کی ذمہ داری ہے دودھ پلوانے کی؟ کہا میری. کہا یار جب وہ ہمارے بچے کو نہلا دیتی ہے، دھلا دیتی ہے، لیٹرین کرا دیتی ہے، اس کے گندگی کو صاف کر دیتی ہے، اس کو دودھ پلا دیتی ہے، کھانا پکانے کی ذمہ داری بھی بیوی کی نہیں ہے؟ مولانا صاحب یہ کیا بیان کر رہے ہو؟ گھر کا کہیں الٹا سیدھا نہ ہو جائے معاملہ گڑبڑ. یقین مانیے جب آپ کا نکاح ہوتا ہے تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا نکاح فلاں فلاں کی بیٹی کے ساتھ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض علاوہ نان نفقہ آپ کے ساتھ آپ کے نکاح میں دیا جا رہا ہے. کہ آپ نے قبول کیا؟ تب آپ کہتے ہیں میں نے قبول کیا. اس میں آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اتنا مہر ہے علاوہ نان نفقہ، یعنی نان مانی روٹی، نفقہ مانی خرچہ، یعنی روٹی اور کپڑا خرچہ یہ سب الگ. اس کے علاوہ روٹی آپ کو دینا ہے، کھانا آپ کو دینا ہے. اگر وہ نہیں پکاتی ہے تو آپ اس سے زبردستی نہیں پکوا سکتے ہیں، اور کھانا آپ کو کھلانا پڑے گا. خود پکاؤ کھلاؤ یا ہوٹل سے لاؤ کھلاؤ، لیکن وہ کھلا دیتی ہے اور پکا دیتی ہے. تو کیا تم اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو؟ کہا امیر المومنین اچھا ہوا یہ مجھے بتایا، یہ بات کہیں میری بیوی کو مت بتا دیجئے گا، ورنہ روٹی بھی ہم ہی کو پکانا پڑے گی. ٹھیک ہے میں سنوں گا. پھر حضرت عمر فاروق نے کہا سنو، تم نے اللہ کے رسول کی حدیث نہیں سنی؟ نہیں سنی. فَإِنَّ خُلِقْتَ مِنْ ضُلَعٍ خُلِقَتْ مِنْ ضُلَعٍ، عورت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اور پسلی کا اوپر والا حصہ یہ اوپر یہ ٹیڑھی ہوتی ہے. ٹیڑھی پسلی کیسی ہوتی ہے؟ یہ والی پسلی آپ نکالیے بائیں طرف کی، ایسے نکلے گی، یہ پسلی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ آدم کی پسلی سے پیدا ہے بائیں، اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی تو پسلی سیدھی نہیں ہوگی. ایسے کرو گے یہاں تک ہو جائے گی، بس یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم نے پسلی کو سیدھا کیا تو توڑ دو گے، اور اگر ایسے ہی چھوڑ دیا تو ٹیڑھی رہے گی. اب بتاؤ ٹیڑھی رکھنا برداشت ہے یا توڑنا برداشت ہے؟ نہیں، ٹیڑھی رکھنا سیدھا ہے، صحیح ہے. توڑنے کا مطلب طلاق، یعنی عورت طلاق لے لے گی یہ گوارا ہے، لیکن تم چاہو کہ سدھر جائے، پوری نہیں سدھرے گی.
یہ یاد رکھنا. میری بہنیں برا مان رہی ہوں کہ ہم کو اتنا برا کہہ رہا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ کے نبی نے فرمایا آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے, پھر وہ اللہ اتنی بڑی بے غیرتی کیسے برداشت کر لے کہ رحم مادر میں پانی کے قطرے سے بچے کی انگلی میں بناؤں, انگلیوں کے پور میں بناؤں, ہاتھ میں بناؤں, پیر میں بناؤں, آنکھیں میں بناؤں, کان میں بناؤں, دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر دو, چمکتی ہوئی ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دوں, جہاں ہوا نہ پہنچ سکتی ہو اس اندھیری کوٹھری میں 9 مہینے بچے کی زندگی کو میں سلامتی بخشوں, اس کو سرکشا میں دوں. تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیٹ بنا رہا تھا. تیری ماں سو رہی تھی, اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا. تیری ماں کھانا بنا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے کان بنا رہا تھا. تیری ماں چل رہی تھی, تیری ماں شادیوں میں تھی, تیری ماں یہ سب کام کر رہی تھی اور اللہ اپنا کام کر رہا تھا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. او میرے بندے تو ہی بتا, اس پانی کے قطرے کو انگلی میں نے بنایا, پور میں نے بنایا, ہاتھ میں نے بنایا, کوہنی میں نے بنائی, بازو میں نے بنایا, گھٹنا میں نے بنایا, پنڈلی میں نے بنائی, ریڑھ کی ہڈی میں نے بنائی, دماغ میں نے بنایا, آنکھیں دیکھنے کے لیے ہم نے دی, سننے کے لیے کان ہم نے دیے. اور جب تیری ماں کے پیٹ سے تو باہر آیا تو چیخنے لگا کہ اجمیر والے نے دیا, بدایوں والے نے دیا, کچھوچا والے نے دیا, پھلواری شریف والے نے دیا, داتا گنج نے دیا, فرید گنج نے دیا. جب تم اپنی بیوی کی ایک چھوٹی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ یہ بے غیرتی کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ سب کچھ میں کروں. تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہو, ابھی باہر نہیں آئے ہو. بچے کو باہر آنے کے لیے سب سے پہلے ہوا کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ابھی تک وہ ماں کے پیٹ میں اللہ اس کو آکسیجن پہنچا رہا ہے, لیکن جب وہ باہر آئے گا تو اس کو ہوا کی ضرورت ہے. او میرے بندے, تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, باہر آنے سے پہلے میں نے ہوا کا انتظام تیرے لیے پہلے کر دیا. او میرے بندے, تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا, تو ابھی باہر نہیں آیا, تجھے آتے ہی بھینس کا اور گائے کا دودھ ہضم نہیں ہو سکتا تھا, تیرا لیور بہت کمزور تھا, تجھے بالکل ہلکے دودھ کی ضرورت تھی, تو ابھی باہر نہیں آیا. تیرے آنے سے پہلے اللہ نے تیری ماں کی پستان کے اندر دودھ کی نہر پیدا کر دی ہے. ہاں, اس پستان میں ہلکے ہلکے سوئی کی سوراخ سے بھی, ہلکے سوئی کی نوک سے بھی زیادہ ہلکے ہلکے ماں کی پستان میں جس جگہ بچہ دودھ کو اپنے منہ میں پکڑتا ہے اس حصے پر اللہ نے ہزاروں سوراخ پیدا کر دیے, ہزاروں سوراخ بنا دیے. ایک سوراخ نہیں, ہزاروں سوراخ ہیں, اس لیے کہ بچہ جب پکڑے گا منہ تو ایک دم اتنا دودھ نہ آ جائے کہ اتنا دودھ پیتے ہی اس کا لیور خراب ہو جائے, کیونکہ اس کا لیور مضبوط نہیں ہے, اس لیے اس میں رکاوٹ کی ضرورت تھی. اللہ نے ماں کی پستان میں اتنے سوراخ کر دیے کہ بچہ چاہے جتنا زور سے دودھ کو چوسے اتنا ہی 1 بوند یا 2 بوند ہی آئے گا, جو بچہ آسانی سے پیٹ میں لے سکتا ہے اور اس کا لیور اس کو آسانی سے ہضم کر سکتا ہے. یہ سارے کام رحم مادر میں کروں اور پیدا ہونے کے بعد یہ کہہ دو کہ یہ تو اجمیر والے نے دیا, بدایوں والے نے دیا, فلاں نے دیا, فلاں نے دیا. میرے بندے, یہی شرک ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا. اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اے معاذ, اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا, چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر تمہیں راکھ کر دیا جائے. یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے پہلی چیز تھی, اس لیے بتا دیا کہ شرک مت کرنا. اللہ کو سب کچھ گوارا ہے لیکن شرک گوارا نہیں ہے. سب کچھ میں کروں, پھر میرا نام کے بجائے کسی دوسرے کا ٹائٹل, اور ٹائٹل بھی اس کا
جو اتنے کمزور کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کشمیر سے کنیا کماری تک، بریلی سے بغداد تک سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. کمزور ہیں تو اتنے، اور تم ان کو کہو کہ اس نے دیا. کمزور ہیں تو اتنے کہ مکھی اگر کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی کو پکڑ کر ان سے جو چیز لے کر گئی ہے اس سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اتنے کمزور، اور تم ان کا نام لو، میرا نام ہٹا کر، میرا ٹائٹل ہٹا کر. تو یہ شرک اللہ رب العالمین برداشت نہیں کرتا. پہلی چیز. دوسری چیز آئیے، اور یہ حقیقت ہے، ہندو دھرم کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے. نہ تسّ پرتما استی، اس ایشور کی کوئی پرتما نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے. نیہ آکارم استی، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، چاہے کتنا بنا لو، رام کی، لکشمن کی، ہنومان کی، شنکر کی مورتی چاہے کتنا بنا لو، کچھ بھی کہہ لو. اوم نراکارم است، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار ہے ہی نہیں. نہ تسّ پرتما است، دنیا میں کوئی اس کی مورتی بنا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی کوئی شکل ہے ہی نہیں. پھر اس کی شکل کیسے بنا سکتے ہو؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ تو نور ہے، وہ تو نور ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے، وید بھی یہی کہتے ہیں. یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوریریشا، اس سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے. نستسما دیوی شوریریشا، اس کے علاوہ اس کے اترکت کوئی نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. بلکہ دیوی شو آیا، کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. نستسما دیوی شوریریشا، اس ایشور کے، اس اللہ کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا نہیں جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. کچھ دینے کی چھمتا کسی کے اندر نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر جنگل میں تمہارا جوتا ٹوٹ جائے اور جوتے کے نیچے کا تلوا تسمہ ٹوٹ جائے تو جب مانگنا ہو تو جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگو تو اللہ سے مانگنا، اس لیے کہ وہی مجبوروں کی مجبوری میں کام آتا ہے، وہی بے کسوں کی بے کسی میں کام آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ویدوں کے منتر بھی ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ شرک اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں.